بہت ویدر خراب ہو گیا تھا. اچھا ارلی مارننگ تھی اور مطلب اتنا ویدر خراب تھا کہ جہاز جو ہے وہ پائلٹ کے کنٹرول سے باہر نکل گیا تھا. تو یہ تو ہمارے اس پہ ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہو وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ مرنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. یہ تقریباً 20-22 منٹ یہ ہمارے اس طرح گزرے، انتہائی مطلب اس کو آپ کہہ دیں کہ زندگی موت کے، کیونکہ ہمارے تمام رابطے منقطع ہو گئے تھے. اور دوسری یہ کہ مطلب ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں بجلی بارش کی وجہ سے، تو وہ بھی ہمارے جہاز کے اوپر جو ہے آئی تھی. اور اس کے بعد ہمارا جو پلین تھا انہوں نے پشاور لے گئے، لیکن وہ پلین بڑا تھا اور پشاور کا رن وے چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے وہاں اجازت نہیں ملی. اچھا. پھر ہم واپس پھر ہم اسلام آباد آئے وہاں پہ، اور واپسی پہ بھی ہمارا ایسے لاہور جب پہنچے وہاں پہ بھی ہمیں اجازت نہیں ملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ویدر بہت خراب تھا وہاں پہ بھی. اچھا. پائلٹ نے اناؤنس کر دیا کہ جی میرے پاس فیول اتنا ہے کہ میں صرف کراچی تک پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ تقریباً رات میں ہم نے لینڈنگ کرنی تھی اسلام آباد، لیکن بدقسمتی تھی کہ وہاں پہ لینڈ نہیں کر سکا جہاز، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم اس کے باوجود اوپر ہی گھومتے رہے. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر انہوں نے اپنا رخ جہاز کا چینج کر کے اپنا کراچی کی طرف گئے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی میں موسم ٹھیک تھا. ویسے بھی تقریباً کراچی میں موسم بنسبت باقی کا ٹھیک ہی رہتا ہے. تو وہاں پہ پھر انہوں نے لینڈنگ کرائی جہاز کی. پھر پائلٹ ہم سب کے پاس ملنے آیا تو ہمیں پتا، اس نے پھر بتایا کہ میرے 15 منٹ ٹاور سے رابطہ ہی منقطع تھا جب لینڈ کیا، 15 منٹ تک. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے فضل حکم سے اور فضل و کرم سے اپنے اس پہ میں جہاز کر رہا تھا، کیونکہ کہتا ہے جب بجلی گری جہاز پہ تو میں نے اناؤنس نہیں کیا، اندر سب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد میرا منقطع ہو گیا تھا رابطہ. تو یہ میری زندگی کا انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے، اور اس سے ہم نے سبق بھی سیکھا اور سیکھنا بھی چاہیے. اور جو خوشگوار واقعہ ہے وہ بھی کافی ہیں. وہ اس میں آپ یہ کر لیں کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جب 2005 میں میاں محمد نواز شریف صاحب میرے قائد سعودی عرب سے یہاں تشریف لائے، ان کا استقبال کرنا زبیر گل صاحب کے ساتھ، اور برطانیہ کی تاریخ میں بہت ہی بڑا استقبال تھا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ. ان کا بہت بڑا استقبال تھا وہ، اور اتنا بڑا استقبال تھا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کی گیلری پولیس والوں نے بند کر کے اور ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ کے قائد تو آ گئے لیکن وہ VIP لاؤنج سے ہم نہیں نکال سکتے، اس کی وجہ کہ باہر تمام سڑکیں بند ہو گئی تھی. تو کیونکہ یہ انگلینڈ ہے، پاکستان تو ہے نہیں، اور برطانیہ کا ایک اپنا قانون ہے کہ عام پبلک کو تکلیف یا کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ پاکستان اپنا برطانیہ کے قانون، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے خود کہ جو یہاں کا قانون ہے اس کے مطابق ہمیں چلنے چاہیے. پھر میرے قائد شہباز شریف صاحب ادھر تھے، زبیر گل صاحب ادھر تھے، ان سے انتظامیہ نے بات کی. سلاؤ میں ایک بیلیز ہاؤس ہے بہت بڑا، تو یہاں کی انتظامیہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جہاز سے لے کر بیلیز ہاؤس پہنچایا. ہمیں ادھر نہیں، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے تھے اپنے قائد کا دیدار کرنے. تو اس کے بعد خوشگوار واقعہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر سیلفریجز ہے ماربل آج آکسفورڈ اسٹریٹ پہ، اس کے بالکل سامنے ڈیوک اسٹریٹ ہے. وہاں پہ میاں صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز دوبارہ کیا، اور وہاں پہ میاں صاحب کا ان کے ہوتے ہوئے ہیڈ آفس تھا مسلم لیگ نون UK کا. ابھی تو یہ ہے نا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ادھر، اس کا بھی افتتاح شہباز صاحب نے کیا تھا، لیکن اس ٹائم وہاں پہ تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں. میں نے 2 سال والنٹیئر میاں محمد نواز شریف صاحب کے آفس میں کام کیا ہے. اچھا. اور میری ڈیوٹی یہ تھی، زبیر گل صاحب نے لگائی تھی، کہ جو جمعے والے دن پاکستان سے ہمارے MPAs MNAs یا کوئی وزٹر جو خواہش رکھتا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملنے کی، تو ان کی ملاقاتیں ہمارا اس میں تھا کہ طے کرنا شیڈول وغیرہ میں. اور پرویز رشید صاحب آفس میں ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ مل کے میں نے 2 سال تک کام کیا. اور اس کے بعد جب جلا وطنی کا دور ختم ہوا تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی میں جہاز میں اسلام آباد ایئرپورٹ ان کے ساتھ میں نے سفر کیا، جہاں پہ ہم تو گرفتار ہوئے اور ان کو پھر دوبارہ جلا وطن کر دیا گیا تھا. اچھا. تو یہ میرے زندگی کے خوشگوار واقعے ہیں کہ میں اپنے قائد کے ساتھ والنٹیئر طور پہ 2 سال تک. صحیح. اچھا بھائی صاحب، ابھی انٹرویو کے سلسلہ اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ 2007 میں الیکشن جو ہے اس کا کیا آپ کی پالیسی تھی، اور فیوچر میں آپ کے کیا ٹارگٹس ہیں، اس کے علاوہ
اپنے ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہیں ہمارے علاقے کے ان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. جی، جو 2007 کا جو الیکشن تھا وہ ایسا تھا کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ تھے ادھر اور آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح اس ٹائم یہاں پہ یہی باتیں چل رہی تھی، کیونکہ جب میاں صاحب جلا وطنی کا دور ختم کر کے جا رہے تھے تو غالباً 2-3 مہینے تھے الیکشن میں اس ٹائم. تو میاں صاحب نے پوچھا اٹک کے معاملات کے بارے میں. شیخ آفتاب صاحب اس ٹائم تھے ہمارے ساتھ، تو پرانے چلے آ رہے ہیں. تاج خانزادہ صاحب ضعیف بھی ہو گئے تھے اور کسی مجبوری کے تحت وہ، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایسا نہیں رہے تھے، وہ مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے مسلم لیگ کاف میں. تو اس ٹائم پھر ہمارا یہاں پلان بنا اور شہباز صاحب سے ہم نے بات کی اور ان کی خواہش بھی تھی کہ جی آپ جیسے ورکر وہاں سے ہونے چاہیے. تو جب ہم وہاں گئے تو شہباز شریف صاحب نے ہمیں ٹکٹ دے دیا تھا اور اس ٹائم خواہش تو یہ تھی، میں خود الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے میں خود الیکشن نہیں لڑ سکا، جس کی وجہ سے میرے سسر فضل رحمان وردک صاحب کو ٹکٹ پھر ملا تھا اور وہ الیکشن انہوں نے لڑا تھا. اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کے جو ہمارے حاضروں اور ضلع اٹک کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، ایم این اے تو ہمارے حلقے سے شیخ آفتاب صاحب ہیں اور ابھی جو ایم پی ہیں وہ خانزادہ صاحب ہیں. آج کل بڑے فخر کی بات ہے چھچ کے لیے کہ وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں پنجاب کے، اور یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ورکر لوگ تو خوش ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ خوش نہیں بھی رہ سکتے ہیں. تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں چھچ میں غالباً کرنل صاحب سے تو لوگ کافی حد تک خوش ہیں اور شیخ صاحب سے بھی لوگ خوش ہیں. شیخ صاحب بھی کام کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ کچھ پروجیکٹ اس طرح ہیں جو سست روی کا شکار ہیں. جی جی. اور کئی لوگ کئی ورکر ناراض بھی ہیں قائدین سے، اپنے لوکل قائدین سے. تو میں تو کہتا ہوں کہ میرا ایک ادنا سا کارکن ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا اور بلکہ ہر ایم این ایز مقامی ایم پی اے کو چاہیے کہ اپنے ورکر کو خوش رکھے. ورکر سے ہی بندہ آگے جاتا ہے اور ورکر سے ہی ایم پی اے ایم این اے بنتا ہے، تو ورکر کو خوش رکھنا چاہیے. جی تو اچھا وردک صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسج HazratCity.com کے ویورز کے لیے؟ سب سے پہلا تو میں خود بتاتا ہوں HazratCity.com کا ویور میں ڈیلی صبح اٹھ کے نا میرا پہلا کام یہ ہے. اچھا. اور میں اس کی وجہ میں خود اوورسیز میں ہوں اور مجھے اپنے علاقے کی تمام خبریں آن لائن مل جاتی ہیں Hazrat.com سے. جی. اور میں یہ پچھلے 2-3 سال سے یہ میرا ہے کہ میں جب پاکستان پہ بھی ہوتا ہوں تو وہاں بھی اخباریں میں نے لگائی ہوتی ہے، لیکن Hazrat.com کو میں ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا اتنا پیار ہے اس کی وجہ کہ میں چھچ کا رہنے والا ہوں، چھچ کے لوگوں سے مجھے پیار ہے، چھچ کی عوام سے ہمیں پیار ہے اور اللہ چھچ کو بھی آباد رکھے، اللہ آپ لوگوں کو بھی آباد رکھے کہ دنیا میں کہیں جو لوگ ہیں آپ کی بنسبت Hazrat.com کی بنسبت وہ اپنے چھچ کی تمام خبریں جو ہے تو ڈیلی اپڈیٹ وہ دیکھ سکتے ہیں. جی جی. تو کوئی پیغام، کوئی میسج ہمارے لوگوں کے لیے، آپ نصیحت ٹائپ؟ بس نصیحت تو یہ ہے جی کہ میں خود تو ایک وہی بتاؤں گا کہ لیکن پھر بھی میں تو یہی نصیحت کروں گا چھاچی بھائیوں کو کہ آپس میں خوش رہیں، اتفاق سے رہیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں. اور مین مسئلہ آج کل تعلیم کا ہے، تعلیم کا دور چل رہا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب پتہ لگتا ہے کہ ہمارا چھچ بھی اس ٹائم تعلیم، لوگ کافی تعلیم یافتہ ہو بھی رہے ہیں. کیونکہ جب میں اسپیشل جاتا ہوں اپنے علاقوں کا دورہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور مجھے بڑا احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ وہ فرض کریں جوتے پالش کر رہے ہیں بیٹھ کے، ان کی عمریں تو تعلیم کی ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے ان والدین کے لیے بھی کہ اپنے بچوں کو تعلیم کرائیں اور تعلیم ہی ہمارا زیور ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو تعلیم ہوگی تو انسان باشعور ہوگا. اور دوسرا یہ میری نصیحت ہے چھچ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی چارہ تو ویسا بھی ہے، چھاچی لوگوں میں کافی آپس میں پیار محبت ہے اور یہ پیار محبت اپنے ساتھ وہ رکھیں
اور اپنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم تو ہونی چاہیے لیکن ساتھ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا علاقہ کافی حد تک جو ہے تو اسلامک ٹائپ ہے، اور دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے. یہ میرے چھچ کے لوگوں کے لیے پیغام ہے. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم لیا، تو بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کی بڑی مہربانی جی. تھینک یو.